کتنا دور ہے بھائی وہ. اسی درخت کا ادھر کا حصہ اسی درخت کا ادھر کا حصہ, ادھر تنے کے اس طرف میں ٹھہرا ہوا ہوں, تم لوگ بجائے ادھر ٹھہرنے کے میرے ساتھ اسی درخت کی تنے کے پچھلی طرف ٹھہرنا چاہتے ہو. یہ آپ نے فرمایا. اب اس بات کو سارے صحابہ میں کوئی نہیں سمجھا کہ اس بات سے کیا مطلب ہے, اس بات کا کیا مطلب. ایک آئے اجازت دے کے چلا گیا, دوسرا آئے اجازت دے کے چلا گیا. فرمایا کہ درخت سمت میں میرا قیام ہے, تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ تم ساتھ رہنا نہیں چاہتے, ساتھ رہنا نہیں چاہتے. جب آپ نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ میں کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ آپ کی بات کہنے کا کیا مطلب ہے. سارے صحابہ میں صرف ایک تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سمجھے اس بات کو, وہ اس بات کو وہ سمجھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا جا کے لوگوں میں کہ آپ کے یہ بات فرمانے کے بعد, آپ کے یہ بات فرمانے کے بعد اگر کوئی یہاں سے اب گھر جانے کی اجازت طلب کرے تو اس سے زیادہ احمق, اس سے زیادہ بے عقل اور ناسمجھ کوئی آدمی نہیں ہے, اس سے زیادہ بے وقوف اور بے عقل کوئی نہیں ہے جو آپ کے یہ بات کہنے کے بعد بھی یہاں سے جانے کی اجازت چاہے. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتنا قریب اور ساتھ رکھنا چاہتے تھے, اس کا اندازہ اس سے کر لیا جائے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کی اتنی دوری بھی برداشت نہیں کہ درخت کے تنے کے ایک سمت میں آپ کا قیام ہو, اسی درخت کی سمت میں دوسری طرف صحابہ کا قیام ہو. اتنی دوری بھی آپ کو, اتنی دوری بھی پسند نہیں. معافہ فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ قرب, اس سے بھی زیادہ قرب درخت کی سمت میں آپ, اس سمت میں ہم, اس سے بھی زیادہ قرب اس شخص کو حاصل ہے جو اتباع سنت پر ہو. اس پر ہو اتباع سنت پر, اس سے بھی زیادہ قرب اس کو حاصل ہے جو اتباع سنت پر ہو. اس سے بھی زیادہ قریب وہ ہے جو اتباع سنت پر ہو. سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہے جو غیروں کے کسی بھی طریقے کے زیادہ قریب ہے. جو آدمی جتنا متبع سنت ہے وہ بھی اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. سنو غور سے بات, جب ایک درخت کے تنے کے درمیان میں ہونے سے جسمانی بعد, جسمانی دوری سے اتنا دور ہو جاوے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, تو جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا پابند نہ ہو اور آپ کی سنتوں کا پابند نہ ہو, وہ آپ سے کتنا زیادہ دور ہوگا, وہ آپ سے کتنا زیادہ دور ہوگا. ذرا اس کا اندازہ کرنا چاہیے, اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب جسمانی طور پر درمیان میں ایک تنا, درمیان میں ایک درخت کا تنا حائل ہو جائے, آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں, تو جو مسلمان سنت کے اعتبار سے آپ کے طریقے پر نہیں, اس کے اور آپ کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا, اس کے اور آپ کے درمیان. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے, سو رہے ایسا اندازہ کرنا چاہیے. اس لیے فرماتے تھے کہ جو شخص سر سے لے کر پیٹ تک اتباع سنت پر نہیں, وہ قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. سیدھی بات. جو سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت پر نہیں,
وہ قبر میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حالانکہ اس سوال کے جواب کے لیے، اس سوال کے صحیح جواب کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے اتباع سنت شرط ہے کی بات۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ آپ کو قبر میں نہیں پہچان سکے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ قبر میں اس سوال کے جواب میں کامیاب ہونے کے لیے پوری زندگی میں اتباع سنت شرط ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضروریات اور جسمانی اعتبار سے اپنی حیات میں اتباع سنت پر نہیں تو ہدایت پر نہیں، اتباع سنت پر نہیں تو ہدایت پر نہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی بھی ایک سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو آپ کی جماعت میں سے نہیں وہ آپ کو کیسے پہچان لے گا؟ آپ کی جماعت میں سے نہیں، آپ کو کیسے پہچان لے گا؟ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حکم لاتے ہیں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے کتنی محبت ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی ہیں اور پھر اپنے والد کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے۔ تمام صحابہ میں اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے والا اور اپنے باپ کے ساتھ ایسی صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، یعنی یہ آدمی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے محبت زیادہ ہے۔ اس امتحان کے لیے بلا کر نہ پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہیں اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے یا ہم سے زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے، آدمی کسی کتنی محبت کرتا ہو، کسی کتنی محبت کرتا ہو، لیکن زبان سے یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھے تو آپ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ کہیں تعلق اور محبت کا ظاہر کرنا باتوں سے سوال جواب سے متعلق نہیں ہے۔ اظہار محبت کا تعلق باتوں سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اظہار عداوت، اظہار محبت لوگ صرف باتوں سے کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے اور باتوں سے اظہار محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، سننا میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ تو میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کیوں بھائی؟ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ لو جی، اگر آپ زبان سے اظہار محبت کریں تو آپ کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے متعلق، شوہر کو چاہیے بیوی کے متعلق، دل میں چاہے تعلق نہ ہو لیکن زبان سے جھوٹ بولنا ضروری ہے اظہار محبت کے لیے۔ جی ہاں، تاکہ ایک گھر آباد رہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک گھر آباد رہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات ہے نا، گھر کیا رہے؟ آباد رہے۔ نہیں ہے محبت لیکن اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے تم جھوٹ ہی بولو کہ تمہارا جھوٹ بولنا بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ تم آپس میں محبت کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ وہاں آپ نے صحابی سے پوچھا نہیں کہ تمہیں محبت کس سے زیادہ ہے، بلکہ محبت کو ناپنے کے لیے اور تعلق کو تولنے کے لیے اور تعلق کو جانچنے کے لیے ان صحابی کو بلایا جو اپنے باپ سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور بلا کر یہ کہا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔
روایت میں صرف اتنا ہے، اے بھائی یہاں آؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ صحابی سنتے ہی دوڑے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹھہرے، آپ سے پوچھتے کیا بات ہے؟ آپ کا حکم پورا کر دوں گا، لیکن میری تسلی کے لیے صرف میں باپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وجہ بتاتے ہیں، حکم سے انکار نہیں ہے، صرف وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ اگر وجہ معلوم کر کے قتل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے قتل کیا ہے، حکم سے نہیں قتل کیا۔ سوچو، ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں میں علت اور وجہ تلاش کریں، پوچھیں کیا ضرورت ہے اس کی، وہاں شہید باپ کو قتل کرنے کا حکم، اور صحابی دوڑے فوراً، صحابی دوڑے فوراً، تمہیں یہاں آؤ، کہاں جا رہے؟ یہاں آؤ، کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا فوراً۔ ہم تو نہ پہلے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، نہ پتہ کر کے آگے پوچھیں گے کہ کیوں کرایا تھا۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم نے اپنی چاہت کے اعتبار سے حکم پورا کیا ہے، آپ کے حکم کی وجہ سے نہیں حکم پورا کیا۔ فرمایا نہیں، ہاں ہم نے تو یہ دیکھنا چاہا تھا کہ محبت ہم سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ ہمیں بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم رشتے توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا اپنے باپ سے زیادہ ہے۔ ہم کتنے حرام چیزوں کو حلال کرتے چلے جائیں گے مخلوق کی محبت میں، کتنی سنتوں کو چھوڑ کے جائیں گے مخلوق کی محبت میں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا، زینب کے یہاں شہد پی لیا۔ عصر کے بعد آپ کا معمول تھا ازواج مطہرات کے گھروں میں جانے کا، عصر کے بعد کا وقت آپ کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج کے گھروں میں جایا کرتے، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں۔ حضرت زینب کے یہاں گئے تو زینب نے کہا کہ میرے یہاں شہد آیا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کے لیے شہد پانی میں گھول کر پلاؤں، شہد کے شربت۔ فرمایا ہاں بناؤ، پی لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے شربت بنے گا، شہد نکلے گا، دیر لگے گی، ادھر ازواج مطہرات سب انتظار میں کہ آج آپ نے زینب کے یہاں کیوں تاخیر کر دی، آج آپ نے زینب کے یہاں کیوں دیر کر دی، دنیا ہے۔ آپ شہد پی رہے تھے، اس میں تاخیر ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے گھر ملے ملے، بیچ میں کچی دیواریں، کہیں کھجور کی چھال سگارا لگا ہوا۔ معلوم ہو گیا پڑوس کی شوکنوں کو کہ آپ زینب کے یہاں شہد پی رہے۔ حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں، آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں۔ ان سب نے آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ کو اپنے گھر میں جلدی بلانے کی وجہ سے آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا۔ ہائے ہائے، ہم تو یہود و نصارہ اور اغیار اور حکام انہیں راضی کرنے کے لیے سوچیں کہ اگر دو چار سنتیں مسلمان چھوڑ دے ان حالات میں اور اس سے غیروں کی ضد پوری ہو جاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی فرض تو ہے نہیں، کوئی یہ فرض تو ہے نہیں۔ اگر مسلمان قانون کے رعایت میں اور ان اغیار حمار اور گدھوں کے رعب میں سنت کو چھوڑ دے تو کیا حرج ہے؟
معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک کھانے کی لائن کی سنت کو بھی ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی قوت کو سلب کر لیں گے. اللہ اس جسم کی قوت کو سلب کر لیں گے، ختم کر دیں گے. میں عرض کروں گا کہ اللہ کس طرح امتحان لیتے ہیں نبیوں کا، کیسے امتحان لیتے ہیں فرشتوں کا، اور نبی کیسے امتحان لیتے ہیں اپنی امت کے ایک فرد کا. چنانچہ یہاں یہ خیال ہوا ازواج مطہرات کو کہ آپ زینب کے ہاں شہد آئندہ نہ پیئیں، آپ کو شہد سے روکنے کے لیے انہوں نے آپس میں ایک اسکیم بنائی. حضرت زینب کے ہاں شہد نہ پیئیں، حضرت عائشہ حفصہ نے ایک اسکیم یہ بنائی کہ ساری ازواج مطہرات کے گھروں میں کہلوا دیا اور سب کو سمجھا دیا کہ دیکھو جس گھر میں بھی آپ تشریف لائیں تو بیوی آپ سے کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. حالانکہ نبی کے منہ سے بدبو آنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. فرشتوں کا مستقل ساتھ، آپ تو بدبودار چیزوں سے خود بچتے تھے اور بدبو کی چیز سے ایک امتی کو. یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں آئے اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکال دو باہر اور اس کو بقی میں لے جاؤ. اتنا دور لے جاؤ مسجد سے. کہاں؟ جی ہاں، فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے زمانے میں جو آدمی بھی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں آتا تھا آپ حکم دیتے تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے نکال دو مسجد سے باہر، اور مسجد سے باہر ہی نہیں صرف بلکہ اس کو بقی میں لے جاؤ، وہاں لے جا کے بٹھا دو اس کو. بقی کتنے فاصلے پر؟ آپ کی مسجد پرانی مسجد سے کتنا دور پہنچا دیتے. تو آپ کے منہ سے بدبو آنے کا مطلب؟ خیر وہ کہتی کہ اچھا آپ نے شاید کہیں شہد پیا ہوگا، اس شہد کی مکھی نے کوئی بدبودار چیز چوس لی ہوگی اور اس سے شہد کے اندر بو آ گئی ہوگی اور اس کا اثر آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی. ایسے ازواج مطہرات نے اس طرح بات گھما پھرا کر آپ کو شہد سے روکنا چاہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. حالانکہ شہد کا پینا نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے. جی ہاں، نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں. شہد پینا ثواب ہے. آپ نے صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے شہد چھوڑ دیا اور کہا آئندہ کبھی نہیں پیوں گا. اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. ذرا اندازہ کریں ہم کتنی سنتیں صرف ماحول کو راضی کرنے کے لیے، صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی سنت آدمی چھوڑ دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اطاعت و اتباع سنت کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امتحان لیا اپنے صحابہ کا کہ تم کسی بھی سنت کا انکار نہ کرو ورنہ صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. غور سے سننا. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں لقمہ بائیں ہاتھ سے لے لیا. لقمہ بائیں ہاتھ سے لے لیا. حالانکہ یہ سنت عادت میں سے ہے. یہ سنت عادت میں سے، ضروریات میں سے ہے. کھانا پینا استنجا یہ نماز کی سنت بھی نہیں،
اور یہ کسی اور فریضے کی لائن کی سنت بھی نہیں، حج کی لائن کی سنت ہوتی ہے یا نماز کی لائن کی سنت ہوتی ہے یا یہ عبادت کی لائن کی سنت ہوتی، حالانکہ یہ ضرورت کی لائن کی سنت ہے، یہ ضرورت کی لائن کی سنت ہے۔ کھانا ضرورت کی لائن کی سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، سنو، دایاں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں، کیونکہ یہ آدمی مسلمانوں کا عام مزاج ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی غلط بات پر ٹوک دیتا ہے تو وہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر تلاش کرتا ہے، ٹوکنے والے کو کوئی عذر تلاش کرتا ہے، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر تلاش کرتا ہے کہ اسے میں کیا جواب دوں، کیونکہ یہ آدمی کے اندر تکبر کی علامت ہے کہ وہ صحیح بات کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ انکار کیسے کرے؟ معلوم ہے کہ سنت ہے، انکار کیسے کرے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ سنت ہے، انکار کر نہیں سکتا۔ سنو غور سے، تو انکار کی خوبصورت شکل عذر ہے، انکار کی خوبصورت شکل، انکار تو بری شکل ہے نا، یعنی ہمیں نہیں کرنا، یہ تو انکار کی بری شکل ہے۔ انکار کی خوبصورت شکل کیا ہے؟ عذر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ منافقین کے آزار ملیں گے، انکار نہیں ملے گا۔ منافقین کے قرآن میں آزار، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ دیکھو اذا رجعتم الیہم، آپ واپس آئیں گے نا اللہ کے راستے سے تو منافقین، سارے منافقین اپنے آزار لے کر آئیں گے۔ دکان پہ بیٹھنے والا کوئی تھا نہیں جی، اور کھیتی کو پانی دینا تھا کوئی تھا نہیں، اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اور گھر غیر محفوظ تھے۔ جی ہاں، آج کل قرضہ بہت ہوا ہے، سارے منافقین کے آزار ملیں گے، انکار نہیں ملے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج سے منافق بھی انکار نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو دو چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور ایک مسجد میں نماز باجماعت کا، نماز باجماعت، یہ دو کام اجتماعی تھے امت کے، ایک اللہ کے راستے کا خروج اور دوسرے نماز باجماعت۔ ہاں، وہ منافق جس کا نفاق کھلا ہوا تھا، جس کا نفاق کھلا ہوا تھا، وہ عذر پیش کرتا تھا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ جاتا، لیکن یہ عذر پیش آ گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ منافقین سے انکار نہیں ملے گا، آزار ملیں گے، انکار کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ جب آدمی کے اندر کبر اور حق سے انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ صراحت انکار نہیں کرتا بلکہ عذر پیش کر دیتا ہے، بلکہ عذر پیش کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کھانے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے وحی سے بتا دیا تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک ہے، مگر کیونکہ آپ نے اس سے دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا ہے اس لیے یہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے۔
روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس کو اس عذر کے پیش کرنے پر صرف کبر نے آمادہ کیا، تکبر نے۔ تو آپ نے سنتے ہی یہ نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آج کل لوگ جب کوئی جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں تو سامنے والا بیچارہ شرمندہ ہو کر سوچتا ہے کہ بھئی معاف کی جگہ ہمیں خبر نہیں تھی، آپ کو یہ عذر ہے۔ جی ہاں، اس لیے عذر کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، براہ راست خالق سے ہے، یہ سب کے ذہن میں رہے۔ عذر کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، صرف خالق سے ہے۔ اس لیے کہ عذر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، عذر ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ عذر کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ جب کوئی عذر پیش کرو تو عذر پیش کرو اپنے اور خالق کے درمیان، تو معلوم ہو جائے گا کہ عذر میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ہماری بات توجہ سننا بہت، ورنہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آدمی عذر پیش کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے جواب دیا اس کا کہ یہ آپ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ سارے عذر پیش کرنے والے جھوٹے ہیں۔ واللہ یعلم انہم، سب کے سب جھوٹے۔ آپ ان کا اعذار قبول کر لیں، اور عجیب بات ہے کہ عذر پیش کرنے میں جو سچے تھے، عذر پیش کرنے میں جو سچے تھے صحابہ، ان کو تو ان کے لیے تو نہ آپ نے استغفار کیا، نہ ان کو معاف کیا، نہ ان کو عذر کو قبول کیا، نہ ان کے عذر کو۔ دیکھو تو صحیح سچے جھوٹے کا فرق۔ جتنے صحابہ سچے تھے اپنے اعذار ان کے یقینی اعذار تھے، ان کے عذر کو تو آپ نے نہ قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا، اور نہ آپ ان سے خوش ہوئے بلکہ ناراض ہو گئے۔ اور جو منافقین جھوٹے تھے، جھوٹ بولا کر ان کے سب کے اعذار قبول کر لیے، ان سے راضی ہو گئے، ان سے راضی ہو گئے، ان کے استغفار بھی کر دیا۔ سنو تو صحیح، عجیب بات ہے۔ سارے منافقین کے اعذار قبول کیے، سچ بولنے والوں کا نہ عذر قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا، اور ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ جی ہاں، صاحب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سچی بات کہہ دی کہ رسول اللہ کے راستے میں نکلنے میں مجھے کوئی دقت، کوئی عذر نہیں تھا، سچ بول دیا۔ اچھا، سچ بولنے والوں سے ناراضگی۔ جی ہاں، آج کل لوگ جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ نجات ہو گئی، حالانکہ جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت تاخیر سے آتی ہے، اور سچ بولنے والے پر نجات بھی تاخیر سے آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت تاخیر سے آتی ہے، دیر سے، اور سچ بولنے والے پر نجات دیر سے آتی ہے۔ کیوں کہ سچ بولنے والے پر ہم نجات دیر سے لاتے ہیں آزمانے کے لیے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ آ کر اب جھوٹ بول دیں یہ سوچ کر کہ سچ بولنے میں تو نجات ہوئی نہیں، جھوٹ بول کے دیکھ لو۔ جھوٹ بول کر میں نے تو اس پر عرض کیا کہ اللہ رب العزت حکم لا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرتے ہیں یا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے بددعا دی، آپ نے بددعا دی، اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ قیامت تک کبھی نہ اٹھے، موت تک کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے صحیح ہاتھ، دایاں ہاتھ بالکل ٹھیک، کوئی تکلیف نہیں۔ اس بات کے کہتے ہی آپ کے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا۔ دیکھو تو صحیح، جب ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار کر دینے سے دایاں ہاتھ، جس کو یمین کہتے ہیں عربی میں، اور یمین قوت کو کہتے ہیں، یمین
قوت کو دیتے ہیں. قسم کو یمین اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی قسم کے ذریعے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں کہ یمین کا مطلب ہے قوت، کہ قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے. قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے. جی ہاں، قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے. وہ دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا. آپ نے بددعا دی، آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. میں ساری بات صرف اس پر عرض کر رہا کہ اگر ایک کھانے کی لائن کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا، اگر اس میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں بھی آزمائش ہوگی، ہم دائیں ہاتھ سے حکم دے کر آزمائیں گے کہ قبول کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ انکار نہیں کیا لیکن جھوٹا عذر کر دیا، میرا یاد اٹھتا نہیں ہے. آج کل یہ بات عام ہے کہ جب کسی کو کوئی صحیح بات بتلائی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر کا کبر اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی بات کا انکار کرو، اور اس انکار کے لیے خوبصورت شکل جھوٹا عذر ہے. کب تو بھائی اس لیے نہیں کرتے. ہاں آپ دیکھیں گے کسی بھی بارے میں آپ یہ سوال کر لیں، وہ فوراً غور کرے گا کہ مجھے اس سامنے والے کو چپ کرنے کے لیے کیا عذر تلاش کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے. چنانچہ ایک امتحان یہ ہوتا ہے، ایک امتحان یہ بھی ہوتا ہے. تو اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، تو کتنے احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کا ہم انکار کرتے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ عذر کی شکل میں کیوں نہ ہو. تو کتنی قوتیں سلب ہو جانی چاہیے اور کتنی قوتیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنی قوتیں ضائع. موسیٰ فرماتے تھے کسی بھی عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت پر عمل نہ کرنے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، تو فرائض کا واجبات کا درجہ تو بہت اونچا ہے. فرائض واجبات کا درجہ تو بہت اونچا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، کئی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، اطاعت کو دیکھنے کے لیے. شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے، شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے کہ شکاری کتے سجا کر رکھے جائیں، ان کتوں کے ذریعے سے شکار کیا جائے، کتے کے ذریعے شکار کیا جائے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کلب معلم کہتے ہیں. سدایا ہوا کتا، سدایا ہوا. حالانکہ کتا سب سے زیادہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ رذیل شکل کتے کی ہے، سب سے زیادہ گھٹیا جانور کتا سمجھا جاتا ہے. لیکن سدھایا جائے، تیار کیا جائے تو یہ کتے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس کتے کے ذریعے شکار تو فرمایا کہ دیکھو اس کتے کے ذریعے شکار حلال جب ہو سکتا ہے جب 3 شرطیں سے پائی جائیں. 3 شرطیں پائی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کتے کو شکار پر چھوڑیں تو یہ کتا شکار کر کے لا کر مالک کو دے، اس میں سے خود استعمال نہ کرے.